السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. محترم شرکائے کرام، علماء کرام اور اپنے اپنے مذاہب، جماعت اور مسالک کے نمائندہ شخصیات، میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لائے اور مجھ کوتاہ جیسے شخص سے بھی کچھ چیزیں تکرار کے طور پر سننے کے لیے تیار ہو گئے. یہی بات آپ کے بڑے پن ہونے کے لیے کافی ہے. موضوع ہے ہمارا کہ تنوع اختلاف میں سماجی ہم آہنگی کیسی ہو. ہم سب آپ جانتے ہیں کہ خاص مذہبی پس منظر سے کلام سے ہمارا تعلق ہے اور منطق سے ہمیں شغف رہے تو آپ جانتے ہیں چیزیں مثالوں کے ساتھ بیان کرنے بڑی واضح ہو جاتی ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ تنوع میں یہ ہم آہنگی کیسی ہو تو ایسی ہو جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. وہ ایسی ہو جس منزل کو لے کر سفر شروع ہوا ہے وہ اس سے کہیں مختلف نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم سب اپنے تعارف اور ناموں کے ساتھ شریک ہیں. ہماری مسلکی شناخت ہے، ہماری مذہبی شناخت ہے، ہمارا لباس ہماری شناخت سے کچھ کو بتا رہا ہے. ہماری شناخت کا پہلو افتراق کی اگر صورت لباس نمائندہ ہو تو ہم سب ہیں، مگر ہمارے دل ایک جیسے ہیں. ہمارا مدعا بیان کرنے جیسا ہے. ہم بات سمجھنے اور سمجھانے آئے ہیں، بات ٹھوسنے نہیں آئے. یہ وہ منزل ہے جس کا خواب دیکھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے کاوش کی جاتی ہے. میں بات کو شروع کروں گا اس کائنات سے. مجھے جو مینول دیا گیا تھا وہاں بھی یہ تفصیل دی گئی تھی. یہ کائنات اختلاف سے مملو ہے. قرآن کریم میں اس اختلاف کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا جس معنی میں آج اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی کامن آیت میں استعمال کیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہر ایک مسلمان نے سن رکھی ہوگی. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آمد و رفت، اس کے لیے قرآن نے اختلاف والا استعمال کیا ہے. عربی میں جب ایک نیزہ سامنے اٹھتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نیزہ آتا ہے تو یہ تلوار اور نیزے کی باہمی آمد و رفت سے جو منظر کشی پیدا ہوتی ہے اختلاف کہتے ہیں. یہ پوری کائنات اس اختلاف کا مظہر ہے. یہاں رات آتی ہے پھر دن شروع ہو جاتا ہے اور رات اور دن کا اتنا شدید اختلاف اس کائنات کے اندر کسی نوعیت کا عیب پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کائنات کے حسن میں اضافے کا باعث آتا ہے. ہم وال پیپر چینج کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اسکرین تبدیل ہو جاتی ہے نا. کائنات کا وال پیپر ہر لمحہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور رات اور دن کے اندر کس قدر خوبصورتی سے رنگینیاں جنم لیتی ہیں. یہ سب مل کر کائنات کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے چلی جاتی ہیں. پرانے فلسفہ یونان سے کہا جاتا تھا کہ انسان 4 عناصر کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، ہوا. ہم جانتے ہیں آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے، ہوا ہوگی تو مٹی نہیں ہوگی اور مٹی کی ٹھہری ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہوا کے ابھی قدم رک چکے ہیں. مگر یہ چاروں چیزیں ملا کر انسان جیسی خوبصورت چیز تخلیق کرتی ہیں. کائنات کے اندر یہ سارا اختلاف حسن پیدا کرتا ہے اور ہم سب مذہب کے وابستہ ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں. تو میں ایک ادنا طالب علم ہوں ایتھیزم کے بارے میں پڑھنے کا. میں صحیح عرض کرتا ہوں اور اپنے علم کو آپ کے سامنے، اپنے مطالعے کو، حاصل مطالعہ کو پیش کر رہا ہوں. غلطی ہوگی تو دور ہوگا. میرے علم کی حد تک سب سے زیادہ مضبوط دلیل اہل مذہب کے پاس اس توحید اور مذہب کی وہ اس کائنات کا یہ حسن ہے. کائنات میں اختلاف ہے، اختلاف حسن ہے اور حسن خالق کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کائنات میں یہ رنگینی ہے جو بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے سے بڑے ایتھیسٹ کو انگوش بدندہ کر دیتی ہے، متحیر کر دیتی ہے کہ کائنات میں اتنے عناصر کی باہمی آویزش سے
اتنی زیادہ خوبصورتی کیسے جنم لے لیتی ہے؟ انسانی جسم میں لاکھوں سیلز کی باہمی دوڑ دھوپ سے انسانی اعضاء کے اندر یہ سلامتی کیسے جنم لے لیتی ہے؟ اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. میں آپ سچ کرتا ہوں, آپ بیٹر ڈسل کو پڑھ لیجئے, وائی ایم ناٹ کرسچن آپ اٹھا لیجئے, آپ دیکھ لیجئے اطمینان سے وہ مذہبی دلیلوں کو رد کر سکتے ہیں, مگر کائنات میں موجود اس حسن کا انکار نہیں کر سکتے. صرف 2 باتیں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں. ایک کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں ڈیزائن سے ڈیزائنر مانا جاتا ہے, یعنی کائنات میں حسن بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہو سکتا, یہ اتفاق سے نہیں ہوتا ہے. اسٹیفن ہاکنگ آپ جانتے ہیں ایتھیسٹ تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ کائنات بگ بینگ سے ہوئی, اور ہم سب تو اب تو کریکولم میں ہمارے شامل ہے یہ چیز کہ کتنے کروڑوں سال بعد سے اور اربوں سال کے فنومنا کے بعد یہ چیز ہوا, مگر کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ کہہ سکے کہ بگ بینگ ہوا, یہ زمین سورج کا حصہ تھی اس سے علیحدہ ہوئی, یہ آگ کا ایک ٹکڑا تھی وہ ٹھنڈا ہوا یا پانی ہوئی, اور ہوتے ہوتے اتنی خوبصورتی سے میری ناک یہاں آ کے لگ گئی, اتنی خوبصورتی سے کام ہو سکا. اس کو اتفاق قرار دینے کی جرت بڑے سے بڑا ایتھیسٹ نہیں کر سکتا. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ڈیزائن کو ڈیزائنر کی دلیل مانا جائے تو یہ جو خود جس نے کائنات بنائی ہوگی وہ اتنا شاندار ڈیزائن ہے کہ اس کو بھی ڈیزائنر ہونا چاہیے. یعنی آپ کو جاتے ہیں اس سوال کے جواب ہونے سے انکار نہیں ہے, اس پر ایک اور سوال اٹھایا جا سکتا ہے. میں اس وقت جواب میرا مجھ کو موضوع نہیں ہے, میں اس کا جواب آپ کے سامنے بیان کرنے کی تکلف نہیں کروں گا. اور دوسری بات کہی جاتی ہے جو جواب میں کہ کائنات میں ہونے والی کچھ مصائب اور تکلیفوں کو ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ کائنات میں اتنی ہم آہنگی بھی نہیں ہے, یہاں زلزلہ بھی آتا ہے, یہاں طوفان بھی آ جاتے ہیں, یہاں بچے ماں کی ممتا سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. تو کائنات کی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خود دلیل کتنی کمزور ہے. یہاں عام طور پر بچے صحیح صحیح ہوتے ہیں, یہاں ہمیشہ طوفان نہیں آتا, طوفان کو حادثہ کہا جاتا ہے. یہاں سمندر انسان کو صرف غرقاب کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا, سمندر انسان سینوں پر انسان اپنے معاملات نقل و حمل کرتا رہتا ہے. تو ان 2 باتوں کے علاوہ اس کائنات کے حسن کو جو اختلاف کا مرہون منت ہے لوگ خدا کی دلیل مانا کرتے ہیں. اور میں اپنا مطالعہ کرتا ہوں کہ ایتھیزم کے بارے میں ہماری سب سے مضبوط دلیل تمام اہل مذہب کی یہ چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے, ہم اور آپ اختلاف کرتے ہیں, رائے کے اختلاف ہوتا ہے, ارادہ و اختیار کا اختلاف ہوتا ہے, اس سے سارے جرائم جنم لیتے ہیں. ہم نے چوروں کو پکڑنے کے لیے سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں, ہم نے ڈاکے سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں, پولیس کا نظام رکھا ہے, جیل خانہ ہے. یہاں قومیں سرکش ہو جاتی ہیں, اس فلسفے کے لیے فوج تخلیق کی جاتی ہیں. انسان نے آلات حرب جتنے میں جو تباہ کن ترقی کر لی ہے, جو کہ ایک افسوسناک پہلو ہے, وہ بھی دوسروں کی سرکشی سے بچنے کے لیے ہے. میں ایسی باتیں احتیاط سے کرتا ہوں, اور اس لیے کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو غلطیوں کی آپ درست کر لیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن سے امریکہ نے جو ایٹم بم کا فارمولہ لیا وہ اس دھوکے میں مبتلا کر کے کیا کہ ہٹلر کے پاس ایٹم بم کا فارمولہ آ چکا ہے, وہ کسی بھی ایٹم بم بنا لے گا اور پھر اس کی جو تباہی ہوگی ذمہ دار تم ہوگے. تو آئنسٹائن نے وہ فارمولہ امریکہ کو دی, اور امریکہ نے پھر اس کے بعد وہ ایٹم بم بنایا جس کی ہم تباہی ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھتے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ انسانوں میں اختلاف ہے, اسی اختلاف کا مظہر ہمارے ہاں رائے میں صورت میں ہوتی ہے. یہ رائے تو ہے نا, یعنی آپ جانتے ہیں آزادی اظہار رائے اور پابندی کے بارے میں مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں ہاتھ چلانے کی اجازت ہے, مگر وہاں تک جہاں تک میری ناک نہ شروع ہوتی ہو. جہاں میری ناک نہ شروع ہوتی ہو وہاں تمہیں ہاتھ چلانے کی اجازت دی نہیں ہے. آپ نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اٹھا کر کوئی چیز لے لی, آپ کا اختیار ہے, لیکن اگر آپ کا ہاتھ میری جیب میں جا رہا ہے تو یہ اصل میں چوری ہو رہی ہے. تو اصل میں یہی اختلاف ہے نا رائے کا, یہ بن گیا مظہر بن گیا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کچھ لوگ ایسے موقعوں پر جب رواداری کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اختلاف بھی اسی نیچر کا نیچر کا نتیجہ ہے. جس طرح سورج چاند مختلف ہیں, جس طرح ہوا پانی کا یہاں آمیزے سے نئی چیزیں بنتی ہیں, اس طرح کسی نے چرچ بنا لیا, کسی نے مندر بنا لیا, کسی نے مسجد قائم کر لی, مسجد میں کسی نے خانقاہ کھول لی, کسی نے مدرسہ بنا دیا, کسی نے جماعت بنا دی, جماعت میں اختلاف ہو گیا. تو یہ نیچرل ہے. گویا خدا کو جس طرح وہ اختلاف مطلوب ہے اس طرح یہ اختلاف مطلوب ہے. سچائی کے ساتھ بات کرنی چاہیے, سچائی کے سے نہیں ہے ظالماً, ایسا نہیں ہے. خدا کو ہمارے یہاں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا اختلاف کا, کیوں ہوتا ہے, ہم برداشت نہیں کر پاتے, اس کے لیے ماننا چاہیے اس بات کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے.
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کو بھی یہ مطلوب ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی کسی مذہب کا ہو، کوئی کسی مذہب کا ہو، میں کسی مسلک کا ہوں، آپ کسی مسلک کے ہوں، یہ خدا کو مطلوب ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ دھوکہ ہوگا، خدا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ خدا سچائی کے ساتھ سچوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ دو گروہوں میں انسان کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ آیت ہمارے بزرگ نے پڑھی، اس طرح کی بے شمار آیتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ حزب ہے۔ یہ کہاں ہے شیطان کا گروہ؟ وہ جنات تو نہیں، انسانوں میں سے بعض گروہوں کو اللہ نے شیطان کا گروہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ ماننے والے ہیں، یہ لوگ ماننے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ماننے والوں کے لیے میری یہ جزا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے میری سزا ہے۔ آج جو ہم اختلاف کرتے ہیں اور ممبر پہ بولتے ہیں تو کیا پیش کرتے ہیں؟ جواب میں کوئی گھر کا فقرہ پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، حدیث رسول پیش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلک کے پاس آیت اور حدیث ہے، تو اب کیا کہا جائے کہ نہیں جناب نہیں، یہ وہ آیت کا مفہوم یوں تھا اور آیت کا مفہوم یہ تھا، اور بعض آیتوں کا بہت خوبصورت مفہوم بیان کیا، اس میں جو اختلاف نہیں ہے، مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ نہیں دوستو، قرآن مجید کو ایک چیز مطلوب ہے، اس نے کہا ہے لا یرضا لعباد الکفر، کفر کی انسان کو اجازت ہے، یعنی اجازت نہیں، اختیار ہے، مگر یہ اس کے لیے پسندیدہ نہیں، مگر اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ کائنات میں گویا خلاصہ یہ ہوا اب تک میں اپنے شرکاء کو جس سفر میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں، تو اب منزل کا پڑاؤ یہ ہے کہ کائنات میں اختلاف ہے، یہ خدا کا مطلوب بھی ہے، خدا کو محبوب بھی ہے، یہ خدا کی دلیل بھی ہے۔ اور انسانوں کا اختلاف خوشنما نہیں ہے، انسانوں کے اختلاف نے بربادی کے فیصلے کیے ہیں، انسانوں کے اختلاف نے آپس میں جھگڑے کیے ہیں، اور خدا کو یہاں اختلاف محبوب بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ایک سچائی کے ماننے والے ہو جائے۔ پھر فرق کیا آتا ہے دوست؟ پھر دوستی کیوں کی جائے؟ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو اختلاف محبوب یا پسندیدہ نہیں ہے، مگر یہ اختلاف اس کی اسکیم کا حصہ ہے، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے کہ اس کائنات میں اختلاف ہو۔ وہ یہ کہتا ہے ہمیں کہ تمہیں یہ راہ اختیار کرنی ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے یہ راہ تمہیں اختیار کرنی ہے، میں تم پر کوئی رائے مسلط نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے تمہیں سچائی کا مسافر بننا ہے، لیکن سچائی کا شاکلہ اور خود میں تمہیں نہیں پہناؤں گا تمہیں۔ لہٰذا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خدا کے اس اختلاف کو مانتے ہوئے خدا کی اسکیم پر حملہ آور شروع جاتے ہیں۔ مجھے یہ حق ہے کہ میں خدا کی بات جو سمجھتا ہوں وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ پیش کروں اور بتاؤں سچائی یہ ہے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کو جو چیز خدا کی سچائی سمجھ میں آئی ہے وہ آپ مجھ تک پہنچائیں۔ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا کی بات یہ ہے، یہ سماعت فرمائیے، اس کے دلائل یہ ہیں، مگر جب آپ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، میری بات سنو، تو میں کہتا ہوں میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوں، اور ہم پھر خدا کی اسکیم پہ حملہ ہو جاتے ہیں۔ خدا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا معلوم ہے کہ انسانوں میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف دلائل کی بنیاد پہ درست ہوگا، اس کے لیے وہ پیغمبر اور رسول بیچ کتابیں بیچ کے فیصلہ کرتے ہیں، لیقوم الناس بالقسط، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ خدا کی اس بنیاد پر لوگوں سے ان کا اختیار سلب کر دیا جائے۔ میں اب آپ کو اس کے لیے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں یہ سارا فسانہ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم و ابلیس سے۔ تو کائنات کب سے بنی وہ تو بہت پرانا قصہ ہے، اس میں رنگ رنگ اختلافات ہوئے، یہ قصہ خود ہم جانتے ہیں، ہر مذہبی کتاب ہے، بائبل میں بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو قرآن مجید حاکمیت ہے، ہندوازم میں بھی ہوگا، میں اس کا اچھا تعلیم نہیں ہوں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں آپ جانتے ہیں وہ آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اس قصے میں کیا ہوا؟ اس میں ایک سچائی بیان کر دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ بھائی یہ سچائی ہے، آدم کو سجدہ کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا تھا؟ خدا کا لوگوں میں ایک مت ہے، وہ محبوب تھا یا نہیں تھا؟ قرآن نے تو کہا کان من الجن، یہ طے ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی فسق شامل نہیں تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اور انکار نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں جب بات آگے بڑھی تو اس نے خدا کو چیلنج کیا، اس نے کہا اب صورتحال یہ ہے کہ تم نے یہ معاملہ کیا، خدا کو مخاطب کرے کہا اب اس کے بعد میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تمہارے بندوں کے راہ میں کانٹے بچھاؤں گا،
میں تمہارا مشن جو تمہیں پسند ہے نا کہ یہ لوگ ایک بات مانے، یہ میں نے چلنے نہیں دوں گا، لوگوں کو اپنا پیروی کروں گا. بس اب دیکھنا یہ کہ خدا کا رویہ کیا ہے. خدا کے ماننے والوں کو اس اختلاف کے موقع پر خدا کا رویہ اپنانا ہے. خدا کا رویہ کیا تھا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وہ خالق کائنات تھا، اس کے ایک لفظ کن سے کائنات بنی تھی. وہ اس کے ایک اشارے سے یہ سورج چاند ستاروں کا نظام قائم ہوا تھا. اس کا ارادہ وجود و عدم کا فیصلہ کرتا ہے. مجال نہیں تھی، ہونا چاہیے تھا کہ وہیں اختلاف ختم کر دیا جاتا، وہ طاقت ہی ختم ہو جاتی جہاں سے اختلاف ختم ہوتا. یہ نہیں کہا گیا. کیا کہا؟ وَاسْتَفْزِزْ، جاؤ پھر کھلا چیلنج، بلاؤ اپنے لوگ بھڑکاؤ. من استطاعت، جو تمہارے بس میں ہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے بلاؤ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑے بلاؤ. قرآن کے ادبی شاہکار میں الفاظ ہے، اب گھوڑے بلاؤ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں اور اولادوں میں شرکت کرو، وہاں اپنے وظیفے ڈالو اور ان کو بلاؤ. یہ میرے رب کا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بس جو میرے بندے ہوں گے نا جو وہ گمراہ نہیں ہوں گے. ہم سب صوفیہ کیا ایک قول، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے، پر ہمارے یہاں صوفیہ نے اس کو اختیار بھی کیا ہے اور بات میں نہیں ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. یہ رویہ ہے. سوال یہ ہے کیا ہم میں یہ حوصلہ ہے؟ یہ رب کا مکالمہ کس کے ساتھ عزیزان گرامی؟ شیطان کے ساتھ. شیطان کا مکالمہ ہے، اور رب نے شیطان کو کس کو کہا ہے کہ اب تمہیں اختیار ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کرو. کیا ہم اپنے مذہبی گروہوں کو اختیار دیتے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ انہیں خدا نخواستہ شیطان سمجھیے، کبھی نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ لیکن اختلاف ہے نا، سچائی کے سامنے کرنا چاہیے. مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں سے نہیں کہتا، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے مخالفوں کو اتنا اختیار بھی نہیں دینا چاہتے جتنا اختیار رب نے شیطان کو دیا تھا. ہم مکالمے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتے. سچ پوچھیے تو ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے، کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتے. ہم نہیں جانتے شیعہ اور سنی حضرات کے اندر بنیادی اختلاف کتنا خطرناک ہے. جن مقدس ہستیوں کے بارے میں اختلاف ہے وہ وہاں دور نہیں ہو سکتا تو آج دور ہو سکتا ہے. کیا ہم نہیں جانتے؟ میرے بھائی ہیں محترم مسیحی اور تشریف لائے ہیں، میں سے عرض کر رہا تھا کہ اس پہ اس کی برکت سے فائدے سے ان کی روبینہ بشیر صاحبہ میرے گھر پہ تشریف لائی ہیں اور گھر میں خواتین کے ساتھ ملی ہیں، گھر میں تشریف لے کر آئی ہیں. کیا حقیقت نہیں ہے ہم میں ان میں کتنا ایک بڑا اختلاف ہے؟ ہم سب، ہمارے ہندو بھائی تشریف فرمائے، آپ کا تعلق برادری سے، ہم نہیں جانتے ہمارا کتنا بڑا اختلاف ہے. کیا اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی رائے چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا بات نہ کیجیے جو آپ اس ہال کے باہر نہ کر سکیں. اصل یہ دیجیے کہ لوگوں کو یہ حق دیجیے، ہم میں یہ برداشت ہو کہ ہم سچائی پیش کر سکتے ہیں، سچائی نافذ نہیں کر سکتے. ہم میں یہ حوصلہ ہو کہ کائنات میں یہ اختلاف رہے گا، یہ خدا کو پسندیدہ نہیں صحیح مگر یہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے. ہم اختلاف مٹاتے ہوئے خدا کے دائرے میں قدم رکھ دیتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس کی زبان نہیں چھین سکتے، اور جتنا حق ہمیں اپنے بولنے کے بارے میں اس دوسرے کو بھی وہی بولنے کا حق دے سکتے ہیں. میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو میں تفہیم سمجھوں، اگر میری غلطی ہو تو میں آپ کے سامنے چند آیتیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مسلمان جانتے ہیں اور غیر ہمارے دیگر مذاہب کے بھائی اس کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی شخصیت ہمارے یہاں کیا ہے. دین کا محور ہے، نقطۂ پرکار حق ہے، ہدایت کا مجسمہ ہے. آپ کے کہنے سے دین بنتا ہے، آپ کی نہیں سے دین سے ایک چیز نکل جایا کرتی ہے. آپ دنیا کے اندر خدا کی حاکمیت رکھتے ہیں. وقت ہے صاحب، میں مختصر کنکلوڈ کرتا ہوں. پیپس نے اتنا اچھا بولنے کا موقع دیا کہ ہماری زبان میں کھل گئی ہے، ورنہ ہم شاید 10 منٹ سے پہلے بات کرتے گھبرایا جاتے تھے. بات کرتے کرتے اتنی عادی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے، مگر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احساس ہو نا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے اور لوگ بات سمجھ رہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے جسے آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، آپ بات پہنچائیے.
اور سورہ انعام کے آیت ہے، میں لہجہ سناؤں گا، اسے ترجمہ کر نہیں سکوں گا، صاحب علم سمجھ جائیں گے. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. کہ آپ پر اتنا اعراض گراں گزرتا ہے نا ان لوگوں نہ ماننے والوں کا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو پھر اگر بس چاہے تو نفق تلاش کر لیجئے. اور سُلَّمًا فِي السَّمَاء، پھر لے آئیے نشانی. اللہ چاہتا تو لوگوں کو جیسا بنا لیتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی بات پیش کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنا دلیل پیش کریں، اس حوصلے سے پیش کریں جس حوصلے کے ساتھ رب تعالیٰ نے حضور کہا تھا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. انہیں کہیے کہ کوئی کتاب لے آئیے جو زیادہ ہدایت والی ہو، میں بات مان لوں تم سچے ہو، بات مان لوں گا. اتبعوا ان کنتم صادقین، احتمال نظیر کر دیا. یہ ماحول ہو تو یہ اختلاف علم کا باعث بنتا ہے، اس سے تہذیب ترقی پاتی ہے، اس سے تمدن میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول جمع ہو جاتا ہے. ہم ایک دوسرے سے شدید اختلاف کرتے ہوئے محبت کی بات کیا کرتے ہیں. میں نے ایک قول سنا تھا، میں عرض کرتا ہوں، کہا کہ دیکھیے جب آپ سچائی سے زیادہ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، سچائی سے زیادہ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، تو اگلے لمحے آپ اصل میں اپنے مذہب سے محبت نہیں کرتے، اپنے مسلک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور جس دن آپ اپنے مذہب سے زیادہ اپنے مسلک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، مذہب سے زیادہ ہوتی مذہب سے محبت، مسلک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اگلے لمحے آپ مسلک سے محبت نہیں کرتے، صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. ہم سب ایک گھرانے کے لوگ ہیں. سچائی سے بتائیے جن مسلکوں میں اختلاف کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم نہیں ہوتا کہ ان مسلکوں کے اندر کتنا اختلاف ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ خود اسکول آف تھاٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے جن میں سے الگ باتیں کرتے ہیں، مگر ہم ایک کی مانتے ہیں دوسرے کی نہیں مانتے. اور آپ پوچھیں کیوں مانتے ہیں؟ وہاں بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہی اچھا لگتا ہے. ترتیب الٹ دیجیے، اپنی ذات سے زیادہ مسلک سے محبت کیجیے، اپنے مسلک سے زیادہ اپنے مذہب سے محبت کیجیے، اور اپنے مذہب سے زیادہ سچائی سے محبت کیجیے. اس لیے اسلام درست کو مانتا ہوں کہ اسلام سچائی کا نمائندہ ہے. اور میں اسلام میں سے کس کو مانتا ہوں؟ فلاں کو، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے وہ صحیح تعبیر ہے. جب یہی کچھ سوچ بن جاتی ہے نا تو ہماری گفتگو مسئلے کی طرف نہیں ہوتی، سچائی کی طرف بن جاتی ہے. ہم پھر دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، ہم پھر گفتگو کرنے والے بن جاتے ہیں. ہماری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ یہ بات جو مجھے اتنی یقینی سمجھ میں آ رہی ہے سامنے والے کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. ایک لفظ ہمارے یہاں بہت کہا جاتا ہے کہ جناب فتنوں کی سرکوبی ہے نا. ہم اپنے اکابر کے بیان کرتے ہیں فتنے انہوں نے سرکوبی کی ہے. ہمیں معلوم ہے قرآن مجید نے فتنہ کسی سے کہا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. دین سے راستہ روکنے کے لیے یہ فتنہ ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ مال کو آگ لگا لیتے ہیں. مال سے خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ مال کو آگ لگا دی جاتی ہے، مال سے نفرت شروع کر دی جاتی ہے، مال کے خلاف احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے. اولاد کیا کرتے ہیں؟ اولاد فتنہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس میں شکار ہیں کہ اس قدر اولاد ہمارے راہ میں دین کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. نماز تک جانے کے لیے ہر لمحے آپ کو، میرے چھوٹے بچے مجھے احساس ہوتا ہے ان کو روتا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، وہ آپ کے پاؤں سے لپٹتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ فتنے کی سرکوبی کے لیے انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں؟ نہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں بہت شوق ہے دوسروں کے ساتھ فتنہ سرکوبی کا، تو ان فتنوں کی طرح کریں، سینے سے لگائیں، محبت سے بات سنیں، اختلاف سے بات سنیں. یہ کریں گے نا تو پھر ہم صاحب حال ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بس آخری جملے پہ بات پہنچ رہا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں اپنی منزل کو. پھر ہم صاحب حال ہو جائیں گے. بہت بزرگ کے پاس ایک واقعہ ہے نا، میں آپ کو تفنن کو سناتا ہوں. ایک بزرگ کے پاس 2 عورتیں تشریف لائیں اور کہا کہ دیکھیے بابا جی مجھے زخم ہو گیا ہے تو اس کا علاج کریں. انہوں نے بی بی یہاں ٹھہر جاؤ خانقاہ میں، 2 دن بعد آنا. 2 دن بعد آئیں تو بابا جی نے خود بازو پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا، دوائی دی، ٹھیک ہو گئی. پوچھنے لگی کہ آپ نے 2 دن انتظار کیوں کروایا؟ بابا جی نے کپڑے ہٹائے اور دیکھا، زخم دکھایا. بیٹا میں صاحب حال ہونا چاہتا تھا، جو دکھ تمہیں تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ دکھ ہوتا کیسے ہے، کہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. یہ ہوا تو اب میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں. یہ کریں گے نا تو دوستوں پتہ چلے گا کہ جسے ہم شرک جیسا بڑا جرم کہتے ہیں، ہمیں خیال ہے ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز شرک ہے، پتہ چلے گا اگلا والا حب رسول میں مبتلا ہے بھائی، وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہے. اس لیے آپ کو لگ رہا ہے شرک. کہیے، آپ بحث کیجئے، گفتگو کیجئے، اس پہ بحث کیجئے، مگر یہ تو سوچئے کہ اگلا والا درجات محبت میں آپ سے آگے پہنچا ہوا ہے. وہ رات کو اٹھ کے اسی خدا کے حضور کی محبت کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے. آپ کو اختلاف ہوگا،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی جس دوسرے آدمی کو آپ گستاخ اکابر کہہ رہے ہیں بھائی وہ دفاع سنت میں مبتلا ہے، اس کی اپنی غرض یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اختلاف کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے بھائی اس فلاں شخصیات کی توہین کر دی، مقدسات کی، معلوم ہوگا وہ حضور کی اولاد کی محبت میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ کیفیت ہوگی نا پھر ہم صاحب حال بنیں گے۔ ہمیں تو آج تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ بڑوں میں اختلاف کیوں ہوا ہے، ہم تو آج تک جان نہیں سکے کہ آخر دوسروں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے عزیزان گرامی، میں بات کو ختم کر دی ہے، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی بہت سی جہات ہیں، میری آج سی گفتگو نے شاید اس کے موجود کچھ مچ بیانی سے ممکن ہے بات واضح بھی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ حاصل ہے، اختلاف زندہ رہیں گے، یہ خدا کی تعبیر کا حصہ ہے، مگر اختلاف کو جس خدا نے پیدا کیا اس سے آگے نہ بڑھ جائیے گا، اس سے آگے نہ بڑھیے۔ خدا اپنی بات پیش کرتا ہے، وہ دلیل پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا کلام رکھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی سچائی آگے پیش کرنی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو آدمی ایمان لائے گا اور جو آدمی کفر کرے گا، یہ انسان اختیار ہے، بدلہ ایک نہیں ہے۔ قیامت میں دونوں کے لیے فرق ہے، لیکن دنیا میں خدا کی اسکیم کا حصہ ہے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب آگے بڑھ کر لوگوں سے خدا کا دیا ہوا اختیار خدا کے نام پہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے فساد فی الارض جنم لے لیتا ہے اور زمین کے اندر چیزیں تہ و بالا ہو جاتی ہیں۔ یہ درست چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سلیقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، صحیح معنوں میں سچائی کا داعی بنائے اور سچائی کہنے اور سچائی سننے کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں مختصر سوال یہ ہے کہ تنوع اور اختلاف کے درمیان بھی فرق ہے، یہ دونوں ایک چیز ہیں، اس کو تھوڑا واضح کر دیں۔ جی، لغت کی دنیا ہے جس سوال سے آپ کا تعلق ہے۔ لفظی لحاظ سے اردو زبان کے اندر تو تنوع میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ کالا، پیلا، ہرا یہ تنوع ہے اور سفید اور کالا اختلاف ہے لغت کے لحاظ سے۔ تو کوئی بات نہیں، کالا سفید بھی دنیا میں تنوع بھی رہتا ہے۔ لغت کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ تنوع یکے بعد دیگر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اور پوچھنے جا رہا ہوں کہ بین المذاہب اس میں کیا تنوع اختلاف، اس میں اختلاف کہیں گے اس کو یا اسے تنوع کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ادنا تھوڑا سا فرصت ڈال ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کب تنوع اختلاف لگنے لگ جائے اور کب اختلاف تنوع لگنے لگ جائے، یہ آپ کی اور میری اخلاقیات پر مظہر ہے۔ اب ہمارے درمیان دیکھیے اختلاف تھا اس ہوٹل سے پہلے، یہاں آ کے گلدستے میں تنوع بن گیا ہے۔ یہ اخلاق باقی رہے گا تو یہ اختلاف ہمارا تنوع رہتا رہے گا۔ سائنس سے لے کر سوشولوجی تک یہ سارا اختلاف تنوع بن کے رہتا ہے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں ہے۔ مارکس لڑتے تھے کہ بھئی ماؤ کا مارکس درست ہے یا کارل مارکس کی تعبیر درست ہے۔ میں نے لیفٹسٹ کو سنا ہے، پڑھتے دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کارل مارکس کی جو پہلی داس کیپل کی پہلی لفظوں کی 4 عبارتیں نہیں پڑھ سکتا، جی بالکل اسٹائل سے ہم کہتے ہیں نا 4 عبارتیں نہیں پڑھ سکتا اور آگے بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں داس کیپل کی جو 4 صفحے نہیں پڑھ سکتا اور آگے ہمیں سوشلزم سمجھاتا رہتا ہے، اس کو تو وہ پہلے 4 صفحے سمجھاؤ۔ جو چیز سائنس سے پیدا ہوئی وہ اختلاف میں جاتی ہے۔ یہ چیز تو میرے دوست بھائی ہمارا رویہ ہے۔ میں اور آپ محبت سے رہ رہے ہیں تو ہمارے درمیان ہر بڑے سے بڑا اختلاف جو ہے وہ تنوع ہے، اور جس دن ہم لوگوں نے اپنی انا کو بنیاد بنا دی ہے تو پھر معمولی سے بلکہ بڑے سے بڑا تنوع جو خوبصورتی ہے ہم اس پہ لڑے ہوں گے کہ صاحب کہا کتے کا رنگ کون سا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین جزاک۔ کیونکہ یہاں پر سجاد مدنی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اپنی جو بھی بات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے الفاظ کی کوئی سختی آپ کو محسوس تو اس کے لیے پہلے سے معذرت رکھتا ہوں، مزاجاً طبیعتاً تھوڑا سا سخت مزاج ہے۔ اچھا، گفتگو آپ نے جتنی بھی کی اس ساری گفتگو کا جو کنکلوژن میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کائنات میں بھی اختلاف ہے، قرآن میں بھی اختلاف کی بات کی ہے، یہ جس اختلاف کی بات کی اس کا جواب آپ نے اپنی گفتگو میں دیا کہ یہ دلائل توحید پر بات ہو رہی ہے، جو آیات آپ نے پیش کی اس میں توحید کی دلائل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا جو یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے یا ہمارا جو آبجیکٹو، وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو مختلف قسم کے رویے ہیں، اب میں نام چینج کر رہا ہوں، مسلک چھوڑا رویے، میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہ میرے بائیں جانب جو ہے اہل تشریح بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں جانب جو ہے یہ ہندو مذہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، مکیش کمار صاحب۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جتنی گفتگو کی ساری گفتگو کا خلاصہ نتیجہ کنکلوژن جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بھئی قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ سامنے والے کو دلائل توحید کے اندر جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا وہ اچھے انداز سے دیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس آیت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی یہ میرے محلے میں رہتے ہیں برابر میں رہتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا, مجھے نہیں اچھے لگتے. یہ میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں, میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں, نکلتے ہیں میں ان کو سلام نہیں کرتا. شاید یہ مجھے کہتے ہوں کہ السلام علیکم, میں منہ ٹیڑھا کر کے گزر جاتا ہوں. اس رویے کو میں کیسے درست کروں, اس کے لیے کوئی حل بتائیں. آپ نے تو اتنی شائستگی سے بات کی, میں ڈرتا ہی رہا کہ ابھی سختی کریں گے, ابھی سختی کریں گے. لیکن آپ نے تو اتنی محبت سے بات کی, اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسے بڑے نصیب فرمائے. بڑے میں نے اس 3 دن کی ورک شاپ میں بہت سے لوگ آئیں گے اور اس موضوع پر بہت سی باتیں کریں گے. میں نے اس موضوع پر ایک خاص فلسفیانہ پہلو سے بات کرنے کی کوشش کی, اور فلسفیانہ تو اپنی طرف سے شاید میں تعلیق کر رہا ہوں گا, ممکن عامیانہ بات ہے, لیکن کوشش کی کسی وجہ بیان کروں. کیوں سلام کا جواب نہیں دیتے؟ میں نے اس کی جواب دی. بالکل ٹھیک ہے, سلام کا جواب دینا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, آنا جانا چاہیے, اس کے لیے بڑے دلائل ہیں. میں نے بتانے کی کوشش کی آخر اتنا انسان میں سختی کیوں ہو جاتی ہے کہ میں اتنے محترم شخصیت کی جنہوں نے اپنا پورا لباس دین کے مطابق اختیار کر کے پھر رہے ہیں, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں اپنی ساری شخصیت کو ڈھال کے پھر رہے ہیں, مجھے ان کا سلام جواب دینے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جو شاید ماتھا ٹیک رہا ہے اس کائنات کے پرمیشر کو راضی کرنے کے لیے میں اس کی بات سے سلام کرنے جواب نہیں کرتا؟ اصل مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خدا کے خلاف بول رہا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آیت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ حدیث کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. اور تو چاہے انکار کر دوں کہ حدیث کی بات نہیں, بھائی ہے, جھوٹ کیوں ہے؟ میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو وہاں کہتا ہوں کہ نہیں آیت یوں نہیں, آیت یوں ہے, یہ بھی پڑھاتے ہوں گے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی جو آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ دوسرے کو دوسری طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے, لہذا نتیجہ وہی ہے, باہر جا کے سلام کا جواب میں انکار نہ کرنا, اس کی انسانی حیثیت سے انکار نہ کرنا, اس کے ذاتی احترام کو کبھی نہ چھوڑنا. اختلاف کرتے رہو, کتاب میں موجود دلیل دہراتے رہو, اب اس دلیل میں اضافہ کرنا چاہو اضافہ کرتے رہو, کوشش کرو کہ وہ آپ کی بات مان لیں, آپ ان کی بات, اگر ہمت ہو تو ان کی بات مان لو, آ جاؤ. لیکن اس کی وجہ سے سمجھو کہ جو تم سے اختلاف کر رہا ہے وہ بھی اصل میں کسی دلیل پہ اختلاف کر رہا ہے, وہ بھی اصل میں سچائی جاننا چاہتا ہے. ہم سے رویوں میں جو سختی ہوتی ہے محترم, بس میں نے اس کی کوشش کی, ممکن ہے میں نے جو پیچھے وجہ بیان کی وہ غلطی ہو گئی ہو. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں آیت پڑھتے ہیں, اس سے جو ہمارا مزاج بنتا ہے ہم اس کو ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لگتا ہے اب خدا ہے. بہت مشہور جملہ تھا, ایک عالم سے کہا, اس کے شاگرد نے, علی میاں نے واقعہ لکھا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو نا, خدا نہ بننا اور خدا کا رسول نہ بننا. وہ خوفزدہ ہو گیا, اس نے کہا حضرت مجھ سے توقع خدا بننا اور خدا کا رسول بننا, یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں بات یہ ہے کہ تمہارے اندر تعلی بہت ہے. دیکھو خدا کی بات کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے, تمہاری بات کرنے سے انکار کافر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کائنات سے بڑا جرم ہے. تمہارے سے کوئی آدمی بے ادبی کرے تو اس کی توہین جرم نہیں ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بات کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے خدا بن جاتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے کرتے اپنے لیے کوئی خاص مقام بنتے ہیں, تبھی ہم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, اور وہ بے تہذیبیاں کرتے ہیں جو بے تہذیبی ہم سے توقع ہوتی ہیں. مولانا نے بہت خوبصورت باتیں کی. سر بنیادی میں یہ گفتگو کے دوران تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اچھا ہوتا کہ اختلاف کا لفظ استعمال نہ ہوتا. بنیادی طور پر یہ ہے کہ خدا نے اختلاف پیدا نہیں کیا, خدا نے تنوع پیدا کیا. جیسے ایک گارڈن ہے, اس میں صرف گلاب ہی ہوں, آپ کو اچھا نہیں پائے گا, مگر اس کی جگہ پہ گلاب بھی ہو, موتیا بھی ہو, مختلف لوگ ہوں, مختلف مزاج کے لوگ ہوں, مختلف ہمعمر ہوں, تو وہ گارڈن آپ کو اچھا لگے گا. تو اسی طرح کائنات بھی ایسے ہی, انسان کو سچ کا متلاشی ہونا چاہیے, یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سچ کون بول رہا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے سوسائٹی میں, ہم نے سچ بھی اپنے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ میتھمیٹکس, سائنس اور فزکس, کیمسٹری سب باتیں اسکولوں میں, یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں, سب یہ گوروں کی کتابیں. پھر جب ہمارے ہاں کراچی پڑھا, آسان سا سمجھنے کے لیے, یہاں تو روڈ بھی مسلمان ہو گئے. وہ جو گورے تھے جنہوں نے خدمات دی انسانیت کی, وہ روڈوں کو بھی مسلمان کر دیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ صرف یہ تھا کہ آپ نے, ہم نے دوسرے کو برداشت نہیں کرنا.
ہم نے اپنے مزاج کو، خدا کی خلق کردہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں. انسان جو بناتا ہے وہ اپنے لیے بناتا ہے. خدا ہوا بناتا ہے سب کے لیے، بارش ہوتی ہے سب کے لیے، مگر جب انسان خود تخلیق کرتا ہے وہ بارڈرز بناتا ہے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف جو ہے آپ نے کہا خدا کی اسکیم ہے، منشا نہیں. پھر جو ہمارے مسالک کا جو اختلاف ہوتا ہے حنفی، شافعی، جعفری وغیرہ، یہ بھی ایک اختلاف ہے. اور اس اختلاف کے بارے میں اگر یہ منشا نہیں ہے تو یہ خدا جو کہا جاتا ہے کہ اختلاف العلماء رحمت، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اگر یہ منشا نہیں ہے؟ جی اچھی بات. پہلی بات تو میں محترم کے جواب میں کہنا چاہوں گا، شیر سراج حضرت مدنی صاحب نے حقیقت تو یہی ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں زیب ہے اختلاف. تو بات تو حقیقت یہ ہے، لیکن دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھیے اس طرح ہم اختلاف کر کے ایک اچھی روایت قائم کریں گے کہ وہ اختلاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کریں گے. یہ حقیقت ہے جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سے کروں گا، یہ ہے کہ اختلاف اس کائنات میں ہے. ہم اس لفظ کو استعمال سے بچ نہیں سکتے. ہم ایک مصنوعی کیموفلاج نظام میں نہیں جی سکتے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے، جس کے بعد ہمارے بعد ہونے والا ہر لفظ ہمارا چیز کو دہرائے. تو پہلے تو اس کو مان لینا چاہیے ہے. میں نے کوشش کی کہ وجہ بیان کروں. آپ نے جو بات بیان فرمائی نا منشا اسکیم میں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ کا جو اختلاف تھا، 4 ائمہ کا، اس زمانے میں اپنی شدت سے تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں فقہی عبارتوں میں کیا کچھ معاملات لکھے ہوئے ہیں. اور فقہ حنفی کے ہاں فقہ حنفی کے لڑکی کی شادی فقہ شافی سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بھی فقہاء بحث موجود ہے. لیکن جب زمانہ گزر گیا، پیچھے آ گیا ہے، تو ہمیں ابھی لگنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو منشا تھا اور کتنی خوبصورتی موجود ہے اور کس کے اندر چیزیں موجود ہیں. اب ہمارے یہاں فقہ حنفی اور شافی کے مناظرے نہیں ہوا کرتے. تو یہ تو موسموں کی بات ہے کہ کب منشا بن جاتی ہے، کب اسکیم بن جاتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو اختلاف فروعی دائرے کے اندر ہو اور جو اختلاف صرف تنوع کا مظہر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے امت کو فائدہ ہوا کرتا ہے، اور اس سے نئی نئی راہیں کھلا کرتی ہیں امت کے لیے، جو صحابہ کے اندر بھی ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں علماء کے اندر بھی ہوا. بس یہ اصل میں ہمارا رویہ ہے جو کسی اختلاف کو اتنا سنگین کر دیتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں رہتی، بلکہ اس کے بعد ہم دوسرے سے افتراق کرنے لگتے ہیں. تو یہ فرق ہم خود کر لیں کہ فقہ حنفی کا اختلاف، شافی اختلاف کون سے دائرے میں ہے، کون سے میں نہیں ہے. میں تو اس اصول پہ کھڑا ہوا ہوں کہ جب آپ رویہ درست کر لیتے ہیں تو بڑے سے بڑا اختلاف آپ کو معمول لگنے لگتا ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، سے بہت مزہ آیا، مزیدار باتیں ہوئی. سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر انسانی معاشرے کے اندر امن و سکون اور امان کی پیدا ہو. یہ عربی کے 2 الفاظ، لفظ اختلاف چونکہ بہت زیادہ چلا ہے. میری ناقص رائے میں ایک بات یہ ہے کہ اس بات سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اختلاف نہیں ہے تو یہ کاسمیٹک کانسیپٹ ہے. ہماری پرابلم جو میری ناقص رائے میں سمجھا ہوں کہ ہم مختلف ہونے کو مخالف ہونے میں لے کر چلے جاتے ہیں. جب ہم اپنی جماعتوں کے اندر بھی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سمجھیں کہ ہم مختلف ہیں لیکن ہم مخالف نہیں ہیں. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف ہونے کو جب مخالف ہونے پہ لے کر جاتے ہیں تو پھر حضرت والی بات آتی ہے کہ ہم کسی کے سلام کو دینے میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ہم صرف اس مختلف ہونے کو رکھیں